شروع کر لیتے ہیں. اب اعوذ باللہ اسٹارٹ من ہوا نا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں. اچھا جی، ہمارا باقی لوگ بھی آ گئے ماشاءاللہ. شگفتہ آپ ہیں؟ شگفتہ کبھی کبھی نہیں آتی، کوئی دوائی لیتی ہے تو الرجی کی. میں دیکھ کے بتاتی ہوں. جی سائمہ ہے، ہما، اسما اور ہم دونوں. اچھا ٹھیک ہے، سے کوئی بات نہیں. شروع کرتے ہیں کلاس ہم اپنی. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں یہ ہوتا ہے مرکب اضافی میں دوبارہ ذرا سا دہرا دیتی ہوں، ٹچ کر دیتی ہوں. جیسے کتابن ہے نا، اور کتابن کے بعد بس ایک مثال دے رہی ہوں، جیسے اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ دو لفظ ہمارے پاس، دونوں نون ہے. اب اس کا ہم نے مرکب اضافی بنانا ہے، تو اس کا اعراب ہم ہلکا کریں گے. مضاف پہ ہلکا اعراب آتا ہے، تنوین بھی نہیں آتی، نون بھی نہیں آتا. تو یہ کتابو ہو جائے گا. اور اس کو آپ نے، یہ اللہ ہو ہے، اصل میں تو یہ اللہ ہو ہے، لیکن جب مضاف بنے گا تو یہ اللہ ہی ہو جائے گا، تو کتاب اللہ ہی ہو جائے گا. اسی طرح رسول ہو تو اللہ ہو تو وہ رسول اللہ ہی ہو جاتا ہے. اس کا اعراب ہمیشہ آپ نے لائٹ رکھنا ہے، اس کو ہمیشہ کسرہ دینا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہے. اب اس کی جگہ کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی ہے، پرونون بھی آ سکتا ہے. لیکن کون سا پرونون آئے گا یہ ہم نے دیکھنا ہے. اٹیچ پرونون آئے گا. وہ جو ہوا، ہما، ہم ہوتے ہیں، وہ جو موٹے موٹے ضمائر ہوتے ہیں. دو طرح کے ضمائر ہیں نا، ایک موٹے والے ہوا، ہما، ہم، ہی یا ہما، ہننا، یہ اکیلے آتے ہیں، اور ایک اٹیچ پرونون ہوتے ہیں جو کہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ والے یہاں پہ یوز ہوں گے، چھوٹے والے ضمائر، کا، کما، کم والا، دو ہی کالم ہے. اب اللہ کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی، اس کو ہم پہلے لائٹ کریں گے. تو یہ ہو جائے گا کتابو، اور یہاں پہ کتابہ، ہاں اللہ کے لیے ہو کی ضمیر آئے گی. اور ہو ضمیر کے ہم نے قواعد پہلے اسی لیے پڑھ لی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہو پہ ہم نے کیا لگانا ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے یا کھڑی زبر لگانی، کھڑی زیر لگانی. کھڑی زبر تو ہوتی نہیں، کھڑی زیر ہی ہوتی ہے. تو یہ اب آپ کا کتاب ہو. تو اگر ہو ضمیر سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس پہ پیشی آتا ہے. تو یہاں پر آپ کا یہ ہو گیا. الٹا پیش کا بات ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا. الٹا پیش کا بات ہے جب زبر ہو تو الٹا پیش آتا ہے. اچھا، اس میں الٹا پیش تو نہیں آئے گا. وہ چاروں رول ہم نے اپنے سامنے رکھنے ہیں. یہ چار رول ہم دہرا لیتے ہیں ذرا سا. کیا ہم نے پڑھے تھے یہ والے، یہ چار رول ہیں. دیکھیں، اگر پہلے پیش آئے، ہاں ابھی جیسے کتابو ہو تھا نا، تو پہلے پیش آیا تو پھر الٹا پیش آئے گا. پہلے زبر آئے گا تو پھر الٹا پیش آئے گا. تو سیدھا پیش کب آئے گا، جب پیچھے الف ہوگا یا پیچھے یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ہوگا، تب سیدھا پیش آئے گا. یا تو الف ہو ضمیر سے پہلے، یا پھر یا ساکنہ سے پہلے، یا ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو. تو یہاں پر آپ کا سیدھا پیش آئے گا. الٹا پیش کب آئے گا، جب آپ کے پاس پیچھے پیش ہوگی اور پیچھے زبر ہوگی پیچھے والے لیٹر پہ. تو وہاں پر ہمارے پاس کیا آنا چاہیے تھا، الٹا پیش آنا چاہیے. مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے اس لیے میں پیچھے بھاگی ہوں. یہاں پہ الٹا پیش آئے گا کیونکہ پیچھے پیش یا زبر آئے تو الٹا پیش آتا ہے. اچھا، پیچھے زبر آئے، جیسے یہاں کتابانی تھا تو نون گرا ہے، پیچھے جو ہے وہ آپ کا الف آئے تو نہیں، پیچھے یہ لیٹر نا بی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا کتابی ہی. اچھا، اب یہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ کیا ہوا ہے، کتابو اور ہو تھا نا، کتابو ہو تھا نا، تو یہ کتابی ہی کیسے بن گیا، یہ دیکھنا ہے. کہہ رہے ہیں زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے. تو اب کتابی کیوں آیا، یہ کتابی کسی وجہ سے آیا ہے. یہاں پہ تو پیش تھا، یہاں پہ زیر کس وجہ سے آیا ہے. اگر یہاں پہ حرف جر آئے گا تو یہ کتابی ہوگا نا، یا پھر یہ مضاف الیہ بنے گا تو تب یہاں پہ آئے گا، یہاں پہ زیر آئے گا. تو آپ کا یہ زیر کسی وجہ سے آیا ہے، تو پیچھے زیر اگر آپ کا آ گیا ہے تو پھر آپ نے کھڑی زیر لگانی ہے. کھڑی زیر جو ہے نا وہ صرف ایک وجہ سے آئے گی، پیچھے زیر آئے تو. اگر پیچھے یا ساکنہ آ رہا ہے تو سیدھی زیر آئے گی، کھڑی زیر نہیں آئے گی، صرف زیر آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ فرق دیکھنا ہے کہ کسی وجہ سے یہاں پہ یا ہو ضمیر سے پہلے زیر آ گئی ہے، صرف زیر، تو کھڑی زیر لگانی ہے. یہ تو بہت ہی آسان ہے نا، پیش اور زبر ہے نا. اور یہ والا جو ہے زیر آ جائے کسی وجہ سے، فی کتابی ہی، تو ہم فی کتابو ہو تو نہیں بول سکتے نا. پھر ہم بولیں گے فی کتابی ہی، کھڑی زیر لگانی ہے. اسی طرح یہاں پہ کتابی
या साकना आ गया, असल में किताबैन ही है ना, नून गिरा हुआ है। अब इस से यहाँ से या साकना आ गई किसी वजह से, तो आपने सीधी जेर लगानी है, किताबै ही होगा। और ये वाला तो आसान है, अलिफ आए या रादर देन या साकना के कोई अरब साकिन आ जाए तो वो आपका क्या होगा, आपका सीधा पेश आएगा। या साकना आएगी, यहाँ पे या साकना आएगी तो सीधी जेर आएगी। उसके अलावा कोई अगर हरफ साकिन आ जाएगा या साकिन के अलावा तो फिर सीधी पेश आएगी। पेश तो सीधी होती है, उल्टी यहाँ पर आएगी, बस उल्टी। तो उल्टी दो के साथ, ये तीसरे ज़बर हाँ, और पेश के साथ ये जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिस तरह ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, ये रूल हमारा पक्का नहीं होने वाला। सही है ना, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो आ जाएगा ये हमें। बाकी ये तो आसान है, होम और हेम और किताब भी, और ये सब मैंने पढ़ा दिया था पिछली बार। अब इसको हम करते हैं। तो ये आपने उल्टी पेश लगानी है जनाब, यहाँ पे ये गलती हुई है, मुझे खुद लग रहा था यहाँ मैं गलत कर रही हूँ, किताब उल्टी पेश, क्योंकि पेश और जबर आएगा तो उल्टी पेश आएगी। सही है, पेश और जबर आएगा तो उल्टी पेश आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं, और अगर यहाँ पे मैं फी लगा दूं, फी किताब भी, तो फिर क्या आ जाएगा, जेर आ गया तो फिर खड़ी जेर आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर किताबई हो जाए, किताबैनी हो है, और यहाँ पे सुकून हो, तो फिर हम क्या लगाएंगे, सिर्फ जेर लगाएंगे। किताबई ही, फी किताबई, बैनी होता है लेकिन बई ही हो जाएगा, सीधी जेर आएगी फिर। और चौथी चीज जो है, अलिफ आ जाए या फिर एक अलिफ था और दूसरा क्या था, सीधा पेश था ना, वो दोनों आ जाएं तो फिर आपका सीधा पेश ही आएगा। अलिफ और सीधा पेश, एक मिनट ये नंबर एक और देख लेते हैं इसको। हाँ, ये अलिफ था, किताबानी था, और आगे हु ज़मीर आई थी, तो आपने क्या किया, हुई रहने दिया। हाँ, यहाँ पे जो है ना, ये वाला बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ सुकून है, रादर देन या साकना, कोई भी सुकून वाला हरफ आएगा तो सीधा पेश आएगा। तो ये जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, ये रटने वाले नहीं, हमें जितना भी रट लें भूल जाएंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, उसका रसूल, रसूलुहु हो जाएगा, रसूलुन था। हाँ, हाँ, हु कौन सा आएगा आगे, पेश कौन सी आएगी, जरा से उसको दबा के, उल्टा पेश आएगा ना, दबा के बोलना है ताकि आपको थोड़ा सा लंबा करके थोड़ा सा बोलते हैं। हाँ, डबल हरकत होती है ना, डबल हरकत होती है, डबल पेश होता है। जैसे किसी हरफ की बात, किसी हरफ पे पेश और आगे वो भी आ जाए तो कैसे पढ़ते हैं उसको, बू पढ़ते हैं ना, बा पे पेश और आगे वो भी आ रही हो तो दो पेश हो जाते हैं ना, बा पेश बू होता है, लेकिन जब वो भी आ जाते हैं तो उसको बू करके पढ़ते हैं ना, इसी तरह इसको भी हु करके बिल्कुल। अच्छा जी, अब इसका हमने, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं रसूलु बोलना, असल बात है ये रसूलु बोलना जी। उसका बंदा, अब्दुहु, उसका माल, थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोल लेंगे। हाँ, अब्दू पे पेश आ रही है ना तो आगे उल्टी पेश आ जाएगी, ठीक है। अब्दा होगा, जबर आ रही होगी अब्दा पे, तो फिर आप उसको फिर भी उल्टा पेश बोलेंगे। चले, उसका माल, मालुहु, उन दोनों का घर, बैतुहुमा, हुमा। अब देखें, हाँ, अब देखें, हुमा ही है, हिमा नहीं हुआ, हालांकि हिमा में भी चेंज हो सकता था। क्यों हुआ है, क्योंकि पीछे पेश आ रही है, तो वो हुमा ही रहा है। वो बहुत ही आसान है, पीछे जेर आएगी या जाए साकन आएगी तो हिमा कर देंगे, उसमें कोई चक्कर नहीं है। तो बैतु हुमा हो गया, उसके दोनों हाथ, यदैहि, यदानी होता है ना, यदानी है। यदई तब तक नहीं होगा जब तक पीछे से कोई आएगा नहीं उसको चेंज करने वाला। इस अपनी बॉर्न हालत में, जो नॉर्मल हालत होती है उसमें, और रफ़ई हालत में यदाहु। अब अलिफ आया तो सीधी पेश आएगी, ये नंबर 4 कायदा है, ठीक। अब अलिफ आया ना तो आपकी हु ज़मीर जो होगी उस पर सीधी पेश ही रहेगी। हु तो हु ही है ना, उसको चेंज करना है या नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका अलिफ आया तो ये हु ही रहेगा।
اچھا اب اس میں نون گرائیں گے ہلکا کرنے کے لیے کیونکہ یہ اعراب ہلکا کرنا ہے. اچھا ان سب کے مال مالکم اعمال اعمال اچھا اعمال ہاں اعمالکم اعمالہم ہوم ہوگا کیونکہ سب پیچھے پیش آ رہی جی ہے. ہوم بھی ہم میں چینج ہوتا ہے یہ خیال رکھنا. تمہارا دین جی دینوں کا دینوں دینوں کا کا ہاں بلکہ تمہارا دین. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کچھ یہ جمع ہے یا واحد تو ہم کا ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے کاکم دونوں ہو سکتے ہیں. ہاں دونوں ہو سکتے ہیں لیکن اگر انہوں نے لکھا ہوتا نا یہاں پہ جمع ہے تو پھر ہم کم جی کرتے. ابھی انہوں نے کچھ نہیں لکھا تھا اس کا مطلب ہم واحد لیں گے. تمہارا حال خالو کا کا خالو کی حالو کی بھی ہو سکتا ہے حالو کا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اگر حالو کی لکھوانا تو مونس لکھ دیتے. ٹھیک اگر ٹیسٹ میں آئے نا تو پھر مونس لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ تب آپ نے مونس کرنا ہے ورنہ آپ نے مذکر ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے تم دونوں کا رب ربہما ربکم ہاں تم دونوں کا رب تم دونوں ہے نا ربکما کما ہوگا. کم کی کم جو ہوتا ہے جمع ہوتی ہے. کما جو ہوتا ہے وہ مثنیٰ ہوتا ہے. کا کما کم کا کما اور کم. کما جو ہے یہ دونوں کے لیے کما کی ضمیر آئے گی اور رب جو ہے وہ رب ہی ہے ایک ہی ہے وہ تو ربو کما. تمہاری اولاد اولادو کی یا اولادو کا تمہاری اولاد. تمہاری جو ہے اولادو کم ہی ہوگا. اولادو کا بھی کہہ سکتے ہیں تمہاری اولاد تمہاری تم اور اولادو کم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اولاد جمع ہے تو پھر بہت سے لوگ اگر لیں تو تم سب کی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا اولادو کم اعمالو کم بھی آتا ہے. اب یہاں دیکھیں ان سب کے اعمال تو کیا ہوا تھا ہم نے ہم کی ضمیر لگائی تھی ہے نا. اعمالو کم کی ضمیر لگائی تھی اعمالو کم یا ان سب کے اعمال اعمالو ہم. ٹھیک ہے نا تم سب کے اعمال اعمالو کم ہوگا. تمہاری اولاد ٹھیک ہے اس کو سمپل کر دیں اولادو کا کہہ دیں. ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے جمع بھی. قرآن مجید میں اولادو کم آتا ہے نا تو کم بھی لگا سکتے ہیں. ہمارے اعمال اعمالنا ہاں جس طرح قرآن میں آ رہے ویسے کریں. میری قمیض قمیصی میری قمیص میری کے لیے یہ آ جائے گا. اور اچھا اس کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ الٹا ترجمہ کرنا ہے تو یہ پہلے آئے گا اور یہ بعد میں جائے گا ہر زبان میں. عربی میں بس اردو میں اس طرح لکھا جاتا ہے. عربی میں جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ الٹ ہوتا ہے. اچھا جی میرا جینا اور میرا مرنا ماہیا یا ہاں یا لگا دیں گے. ماماتی اچھا یا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا سے پہلے الف آ جائے تو یا پہ زبر لگا کے پڑھتے ہیں. یہ رول یاد رکھنا ہے. یا سے پہلے یا جو ہے متکلم ہے نا یہ اس سے پہلے اگر الف آ گیا ہے تو ہم اس یا پہ زبر لگا کے پڑھیں گے. یا باقیوں میں ہم نے نہیں پڑھا. میری قمیص میں ہم نے نہیں پڑھا. قمیص سی پڑھا ہے یا پہ زبر نہیں لگائی. بٹ جب الف آ جاتا ہے تو یا جو ہوتی ہے متکلم اس کے پر زبر لگاتے ہیں. یا اور یہاں پہ کیا ہوگا ماماتی ہاں اس کو ہلکا کریں گے تو کیونکہ اس آگے کو چینج کریں گے تو یا کی وجہ سے یا کی وجہ سے زیر نیچے پیش نیچے زیر بن کے آ جائے گی مماتی ہو جائے گا. اور یہ تو آیت جو ہے بہت مشہور ہے نا. میرا رب ربی ربی ہو جائے گا. میرا رب میرا ہمارا ہو تو کیا ہوگا ربو نا. ربا نا نہیں ہوگا. ربا نا نہیں ہوگا. ربو نا ہوگا. ربا ہاں تو اگر ربا نا لکھ دیا تو غلط ہو جائے گا. ربا نا کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب. مضاف اللہ بن جائے گا نا. نہیں تو ربنا مضاف تو ربو نا بھی ہے. جی ربو نا بھی مضاف ہے لیکن ربا نا اور ربو نا میں کیا فرق ہے. زیادہ تر دعائیں ربا نا سے شروع ہوتی ہیں. اس میں اے چھپا ہوتا ہے. اس میں جب زبر آ جاتی ہے نا تو زبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اس میں ہڈن ہے. یا حرف ندا اس میں ہڈن ہے تو پھر ہم جی اے کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن اگر صرف ربو نا لکھتے ہیں تو میرا رب ہوگا. اگر اے ہمارے رب ہوگا یہ تو میرا رب ہے نا. اگر اے ہمارے رب ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا ربنا ربنا ہوگا.
ٹھیک ہے نا. اور اگر میرا رب ہو, اے میرے رب ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ اے رب رب یا رب ربانا یا ربا یا نہیں یا رب یا رب ربانا یا ربانا یا ربانا پیش آئے گی ربونا یا اے رب. دیکھیں میں اردو میں لکھتی ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اے میرے رب, میرے رب ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نہیں ہے, میرے ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ اے میرے رب. یا ربانا یا ربا ہوتا ہے تو ظاہر ربا ہی ہوگا, یہ رب پہ یا زبر کی آئے گی وجہ سے ربا ہو گیا نا کی وجہ سے صحیح. آگے نا یا ربی ربی اب یہ کیا یا کرے گی؟ ربی ہو جائے گا. ہاں یا ربی. یا ربی اچھا اگر ربی بھی لکھا ہوا نا آپ کے پاس, تو اس میں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ یا نہیں لکھا ہوا ربی اے تو کریں گے اے میرے رب اے میرے ربی کریں گے, کیونکہ اس نے اوپر سے زبر کھینچی نیچے لے آئی ہے. تو ربی کا اور پھر ربی کو لکھنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ربی کو اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں, بعض دفعہ ربی کو اس طرح لکھتے ہیں, یا کے ساتھ لکھتے ہیں. جی صحیح ہے نا, دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ رب کو لکھنے کے کیا کیا طریقے ہیں. اچھا جی, ہمارا رب, یہ ہو گیا رب. ہمارا جی رب میری کیا؟ گاڑی کیوں رہ گیا, اس کا کیا ہوگا؟ اچھا میری گاڑی کر لینا, مشکل تو نہیں. سیارتی سیارتی ہوگا, سیارتو. سیارتو پلس یا ہوتا ہے, تو یا جب بھی لگے گی تو پیچھے سے کہیں کی حرکت سیارتی لگتی ہے. اور اس میں تو اے والا کوئی چکر ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ کا سیارتی ہو جائے گا. پھر یہاں ہمارا گھر, بیت بیت بیتنا میرا گھر بیتی, ہمارا گھر بیتنا. بیتو گھر ایک ہی ہے, یہاں پہ چینجنگ ہو رہی ہے. ہمارا گھر یا میرا گھر. ہمارا رب, ربنا. ربنا ٹھیک ہے. اب تم سب مؤنث کے گھر, بیتو کنہ بیتکنا. ٹھیک ہے, دیکھا پھر انہوں نے مؤنث لکھ دیا ہے نا. تم سب کے گھر ہوتا جی تو بیتکم لکھتے, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے جی مؤنث ڈال دیا تو اب یہ ہمیں بیتکنا لکھنا پڑا ہے. کم کی جمع کنہ ہوتی ہے, اٹیچ پروناؤن. صحیح ہے نا. باجی تو گھر بھی جمع ہے, گھر بھی بیوت جمع ہے نا, تو بیوتکم ہو جائے گا نا. تم سب کے گھر, ہاں کے گھر ہے نا, ویری گڈ. تو وجوت کنہ بیوتکنا ہو جائے گا. بیوت اس کی جمع آئے گی بیت کی. تم دیکھا کتنا اس میں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے نا, ذرا سی جی غلطی سے آپ کا رانگ ہو سکتا ہے. تم سب کی مائیں, امہاتکم امہاتکم. ٹھیک ہے, امہات جو ہوتی ہے امن کی جمع ہوتی ہے. امن کی جمع امہات المومنین بھی آتا ہے نا, تو امن کی جمع امہات ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد آپ کا یہاں پر ہے کہ ان کی جگہ ضمیر لگانی ہے ابھی, ٹھیک ہے نا. تو لگاتی جائیں. بیتہو ہو, آگے آگے ہے بابو بابو باب المسجد دی ہے نا, تو کیا مسجد مذکر ہے نا, تو کیا جی لگائیں گے؟ بابو بابو ہو. آگے کتابو کتابکم کتابہما ہما, دو ہے نا, دو ہیں اور تھرڈ پرسن ہے. جی تھرڈ پرسن. کتابہما بیت المسلمین, بیتہم بیتہم پہ تھرڈ پرسن ہے. آیت اللہ, آیاتہ آیاتی ہی, ویری گڈ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا, جب آپ کا آیت اللہ ہی, تو آپ نے اس میں ہو لگایا, یہ والا کر رہے نا, یہ والا اللہ والا کر رہے ہیں نا. جی تو آیات اللہ ہی, تو جب ہو لگائیں گے تو پیچھے پیش ہے تو الٹی پیش آئے گی, آیاتو ہو. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, آیاتہ مجھے ہی کی آواز آئی تھی, الٹے پیش والا ہو, الٹا پیش والا. ابواب المساجد دی, ابوابہم ابوابہم اچھا ہاں, ابواب مساجد جمع ہے نا. جی ابوابہم ہاں, ابواب مساجد جمع ہے, لیکن یہاں پر کون سی جمع آ رہی ہے؟ جمع مکسر, تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابوابہی نو, ابوابہا ابواب ہا آئے گا,
ہا آئے گا مساجد کی جگہ، کیونکہ غیر عاقل کی جمع آ رہی ہے نا، غیر جی عاقل کی سنگل جب جمع نہیں ہے. ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ ضمیر بھی جو یوز کر رہے ہیں وہ بھی واحد مؤنث کی کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابوابو ہا ہو جائے گا، واحد مؤنث کی ضمیر آئے. سمجھ آئے؟ ہاں، تو یہ خیال رکھنا ہے. تو ابوابو ہا یعنی مساجد کے لیے ہم ہا کی ضمیر یوز کر رہے ہیں کیونکہ مساجد غیر عاقل کی جمع ہے، اور یہ جو ہے اس کے لیے غیر عاقل کی جمع کے لیے آپ کی واحد مؤنث ضمیر آتی، جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. تو آپ ابوابو ہو نہیں کہہ سکتے، ہوم نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہیں گے، ہا کہیں گے. اچھا، یہاں پہ بیتو حامدن و زینبا و مریمہ 3 لوگ ہیں. بیتہم، بیتو ہوم کیونکہ اس میں ایک عورت بھی ہے لیکن مذکر کا صیغہ یوز ہوگا. آگے جی خزائنہما، ہما 2 ہے نا، زمین و آسمان 2 ہے نا، تو ہما کی ضمیر آئے. ازائنہما، ہما پیچھے پیش ہے تو ہما ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں بھی پیش تھی تو ہم نے ہم ہی لگایا تھا. صحیح ہے، چلیں آگے. سیارتو، سیارتہا، 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 ہاں. تو بابہو، مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے نا. لفظ مؤنث. ابوابہا، ابوابہا یا بابوہا، بابو نہیں ہے، بابو ہے. ہاں بابہا، بابوہا. آگے کلم زینبا و مریمہ، کلامہما، دونوں لڑکیاں ہیں تو ہما کے لیے مردوں کے لیے بھی ہما ہوتی ہے، عورتوں کے لیے ہما ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہما ہی ہوتی ہے. تو 3rd پرسن نہیں ہے تو ہما. آگے مدرسۃ البناتی، مدرسۃہن، ہننا لگائیں گے، بناتی 3rd پرسن ہے نا. بنتن، ہاں 3rd پرسن کے لیے کیا لگے گا؟ ہننا ہی لگے گا نا. ہننا، تو جمع مدرسہ آ تو رہی ہیں. ہاں جی جمع ہی ہے نا، تو جمع کے لیے ہننا ہی آئے گا. تو ہننا، ہاں صحیح ہے. تلاوت الآیتی، تلاوتہا، ہاں آیات کیا ہو گیا؟ وہی جمع جمع مذکر ہے مذکر نا. غیر عاقل ہے. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے، چاہے مذکر و مؤنث ہو آپ نے واحد مؤنث کی ضمیر لگانی. اچھا جی، اس کے بعد مفاتیح الابوابی، پھر آ گیا آپ کا جمع غیر عاقل. مفاتیح ہوہا، ہاں ہو ہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اعمال الرجال والنساء. اعمالہم، اچھا، یہاں پہ آپ کا یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. اب ایک عورتیں ہیں ایک مرد ہے، تو کیا چوز کریں گے؟ ضمیر عورتوں والی مذکر یا کی، مذکر کی؟ مذکر. تو اعمالہم ہو جائے گا. صحیح ہے، بس یہ چھوٹی سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور کوئی نہیں. اچھا، اب آ گیا پیچیدہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے، پیچیدہ مرکب اضافی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں پہلے تو ہم نے ایک پڑھا نا، ایک مرکب اضافی. اب 2 2 3 3 مل کے مرکب اضافی آئیں گے. قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا، مرکب جاری اور آگے مرکب اضافی کی تو عام مثال ہے کہ مرکب جاری آتا ہے کہ مرکب اضافی آتا ہے. اب ہم نے یہاں پہ یہ پڑھنا ہے کہ 2 مرکب اضافی کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھتے ہیں. ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں. ٹھیک ہے نا، مثلا حامد کے گھر کا دروازہ. ٹھیک ہے، حامد کے گھر کا دروازہ. اب اس میں دیکھیں گے کتنے کا کے آ رہے ہیں، جتنے کا کے آئیں گے اتنے مرکب اضافی بنیں گے آپ کے. یہاں پہ کے آ رہا ہے، کا آ رہا ہے، یہ مرکب اضافی کی نشانی ہوتے ہیں. گھر کا دروازہ. اب اس کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ مندرجہ بالا مرکب اضافی در حقیقت 2 مرکبات اضافی کا مجموعہ ہے. حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ. حامد کا گھر، ٹھیک ہے، اور گھر کا دروازہ. اب اس کو جب ملایا تو حامد کے گھر کا دروازہ بن گیا. اب اس کو دیکھیں بنانا کیسے ہے. پہلے مرکب اضافی میں گھر کا مضاف الیہ ہے. گھر جو ہے مضاف الیہ ہے پہلے مرکب اضافی میں. یہاں گھر کیا ہے؟ مضاف الیہ. الٹا ترجمہ کریں گے نا، حامد کا گھر، تو گھر کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ. اور حامد یہ پہلے والے میں آپ دیکھیں گھر جو ہے یہ مضاف ہے، سوری
ٹھیک ہے نا, کہ الٹا ترجمہ ہوگا نا تو یہ مضاف جی بنے گا اور یہ بنے گا بیت حامدن ہاں اور حامد مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, جبکہ دوسرے مرکب اضافی میں دروازہ مضاف الیہ ہے. دروازہ کیا ہے, مضاف ہے, سوری میں بار بار مضاف الیہ کیوں پڑھ رہی, مضاف ہے, یہ دروازہ جو ہے مضاف ہے اور یہ گھر مضاف الیہ ہے. ان دونوں مرکبات میں مشترک چیز گھر ہے. مشترک کیا ہے, گھر ہے. گھر یہاں بھی آ رہا ہے, گھر یہاں بھی آ رہا ہے. جو پہلی ترکیب میں مضاف ہے اور گھر جو ہے جو پہلی ترکیب میں مضاف ہے اور دوسری ترکیب میں مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے, جبکہ حامد اور دروازہ بالترتیب مضاف الیہ اور مضاف ہیں. حامد اور دروازہ جو ہیں بالترتیب یہ مضاف الیہ اور مضاف الیہ, ان میں سے ایک ڈبل رول کرے گا اور ایک جو ہے مضاف الیہ بنے گا. اچھا اب بہت ہی آسان ہے, انہوں نے لکھ کے اتنا بڑا کر دیا, اب بہت ہی آسان ہے. ان دونوں مرکبات کو ملا کر جب ہم نے ایک مرکب بنایا تو حامد اور دروازہ تو مضاف الیہ اور مضاف ہی حامد اور دروازہ تو مضاف الیہ اور مضاف ہی رہے, جبکہ گھر مضاف اور مضاف الیہ دونوں حیثیتیں اختیار, یعنی گھر جو ہے وہ ڈبل رول کر رہا ہے, مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے, اور باقی حامد اور یہ بھی سنگل رول کر رہا ہے, یہ بھی سنگل رول کر رہا ہے. گھر جو ہے مشترک ہے تو وہ ڈبل رول کر رہا ہے بیچ میں. ایسے مرکب اضافی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. پہلے ہر اسم کی حیثیت متعین کر لیں, پھر اس کی حیثیت کے مطابق قواعد کا اطلاق کریں. ابھی انہوں نے کر کے بتایا, اس کو دیکھیں. حامد کے گھر کا دروازہ, گھر جو ہے نا وہ مشترک ہے, صحیح ہے, حامد کے گھر کا دروازہ, تو گھر جو ہے وہ یہاں پر مڈل میں آ رہا ہے, اس کو یہاں کر لیں. تو اس کے بعد آپ یہاں پہ ہاں تو حامد کے گھر کا دروازہ, تو حامد کے گھر کا کیا ہو گیا, حامد یہاں پہ مضاف ہے, بلکہ یہاں پہ ایک منٹ, گھر جو ہے یہ ڈبل رول کر رہا ہے, مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور مضاف بھی بن رہا ہے, صحیح ہے. اور حامد دروازہ, حامد جو ہے وہ آپ کا مضاف الیہ ہے, وہ یہاں پہ چلا جائے گا, دروازہ یہاں پہ آ جائے گا. الٹا ترجمہ کریں گے اور اس کو سیدھا ہی رہنے دیں گے. الٹا ترجمہ کریں گے, دروازہ یہاں لے آئیں گے, ٹھیک ہے, حامد کو اینڈ پہ لے جائیں گے, مضاف الیہ بنا دیں گے. گھر مشترک ہے, اس کو ڈبل لا کے یہاں پہ اس کو آپ نے ڈبل رول دینا ہے. اب آپ کیا کرنا ہے, اصل جملہ کیا ہے ہمارا, یہ بابن ہے, یہ بیتن ہے, یہ حامدن ہے, سب پہ تنوین آ رہی ہے. بٹ جب ان کو مرکب اضافی بنائیں گے, اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو یہ بابو ہو جائے گا. اس کو مضاف الیہ بنائیں گے تو یہ بیتی ہو جائے گا. ویسے تو بیتن ہونا چاہیے نا, لیکن ہم بیتن تو وہ نہیں, تنوین نہیں نہ لے سکتا, نہیں لے سکتا کیونکہ ڈبل رول کر رہا ہے نا, مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ کس کا بن رہا ہے, باپ کا بن رہا ہے, ٹھیک ہے, باپ کا مضاف الیہ بن رہا ہے, اور اس حامد دن کا یہ مضاف بن رہا ہے. اس لیے اس کے اوپر دونوں طرح کے رولز اپلائی, قواعد اپلائی ہوں گے, مضاف الیہ کے بھی اور مضاف کے بھی. اعراب بھی ہلکا رہے گا اور کسرہ بھی آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ اب حامد دن کیا ہے, یہ آپ کا مضاف الیہ بن گیا. تو بالکل اس طرح سے کرنا ہے. ابھی ہم بھی ایسے ہی کریں گے, ٹھیک ہے, مشکل کوئی نہیں ہے. اب جیسے یہاں پہ اللہ کے رسول کی دعا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, یہ والا جو ہے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مشترک کیا ہے نا, رسول, رسول جو ہے نا, اللہ کے رسول کی دعا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, دعا کو ادھر لے آئیں گے, اللہ کو ادھر لے جائیں گے, اور رسول کو بیچ میں ڈبل کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا بن جائے گا, دعا, دعا دعا ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آگے کیا ہوگا, آگے دعا, رسول دعا, اللہ, دعا او ہوگا نا, یا تو دعا ان ہوتا تو دعا ان ہے, بٹ دعا او ہو جائے گا, اور بیچ میں رسول مشترک ہے تو اس کو ہم رسول اللہ, رسولی کریں گے, ٹھیک ہے. اور اللہ لگائیں گے اور اس کو مضاف الیہ بنانا ہے تو اس کو ہم زیر دے دیں گے, دعا او رسول اللہ. اس کو زیر دینے والا کوئی نہیں آیا, اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا, اس لیے دعا او ہی رکھیں گے. اصل میں دعا ان ہوتا ہے لیکن مضاف بنا تو یہ دعا او ہو گیا, اور رسول لن ہوتا ہے بٹ اس کو مضاف الیہ بنایا تو یہ رسول لن ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ اس کو مضاف بھی بنانا ہے اگین, تو اس لیے ایک حرکت ڈالی, اور اللہ ہی جو ہے وہ تو مضاف الیہ, اس نیچے الف لام کی وجہ سے ایک حرکت. اچھا, اللہ کے مضاف الیہ وہو مضاف, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو دو مرکب اضافی ہیں, اتنی لمبی لمبی لائن ہوتی ہے, وہ بھی بنا لیتے ہیں لوگ.
وہ جو مڈل لیکن والا یہ ہوتا ہے نا سسٹر جتنے بھی مڈل والے ہوتے ہیں جتنے بھی طریقہ یہی مڈل ہے، والے وہ طریقہ سارے یہ کسرہ لے رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ کسرہ لے رہے ہوتے ہیں، سنگل عرب لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جی سنگل لیتے ہیں. اور لاسٹ جی والا جو ہوتا ہے اس کو جا کے آپ اگر الف لام ہے تو ایک حرکت دے دیں، دو الف لام نہیں ہے 2 حرکت دے دیں، اس کو ڈبل دے دیں تنوین. اور پہلا والا تو مضاف ہے، اس کے اوپر تو آپ نے لانا ہی ہے. تو مشکل جی کوئی نہیں ہے، کریں گے انشاءاللہ تو کچھ نہ کچھ پلے پڑے گا. اللہ کے فضل کی علامت، فضل مڈل میں ہے، ٹھیک ہے نا. آیات فضل اللہ. آیات علامت ہے نا، جی علامت ایک علامت ہے، ٹھیک ہے نا. تو علامت کو آیات علامت کو علامت آیات نہیں علامت کو علامت ہی کہے، اچھا علامت تو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. علامت آگے فضل کیا آئے گا، علامت تو فضل اللہ کرے، ٹھیک ہے. فضل تو فضل ہی ہوتا ہے، فضل اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. علامت فضل اللہ، فضل بیچ میں ہے، ٹھیک ہے. اس کو ادھر لے آئے، بس یہ کرنا ہے آپ نے، ایرو لگانے اور کچھ بھی نہیں کرنا. اس کو شروع میں لے آنا ہے، اس کو آخر میں لے جانا ہے، فضل بیچ میں رکھنا ہے، اس کو آپ نے لائٹ اعراب دینا، زیر دینی ہے. صحیح. مشکل لگ رہا ہے کسی کو؟ نو اگر الحمدللہ. پہلا والا مرکب مڈل اضافی والے آتا تو ہے آلویز تو مڈل میں رکھیں گے. یہ پہلے والے سے بھی آسان ہے. جو مڈل میں اس کو مڈل میں رکھیں، جیسے یہاں یاد ہے نا، تو اب اس کو آگے یوں کر لیں، ٹھیک ہے. کثرت کو شروع میں لے آئیں، موت کو آخر میں لے جائیں، یاد مڈل میں رکھیں. بس آپ کو وہ آنا چاہیے، عربی آنا چاہیے. یاد کی کیا عربی جی ہے، کثرت کی کیا عربی ہے، موت کی کیا عربی ہے. موت کی، یاد کی، کثرت. چلے کثرت کو اچھا. بس علامت مضاف ہو گیا، بیچ والا مضاف علیہ و مضاف، اور اللہ ہی مضاف علیہ. وہ تو ہو گیا نا. اب اس کو کریں موت کی، یاد کی، کثرت. جی جی آگے کثرت بتائیں. ذکر الموت. ہاں کثرت کو کثرت بھی بول سکتے ہیں، مؤنث کا لفظ ہے یہ. کثرت کثرت ہو جائے گا، کثرت. اور آگے کیا ہوگا، ذکر الموت. یاد کی. ہاں ذکر الموت، ذکر ہوتا ہے نا، ذکر. اور ذکر نیچے کسرہ لگانے، ذکرن ہوتا ہے بٹ ذکری ہو گیا. اور ذکر الموت، آخر والے کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ نے الف لام ضرور دینا ہے. جب تک وہ کہتے نہیں ہے نا ایک کوئی چند، تب تک آپ نے الف لام لگاتے جانا. اس کو الف لام نہیں لگا سکتے، اس کو تنوین نہیں دے سکتے، اس کو بھی الف لام اور تنوین نہیں دے سکتے، لیکن اس کو دے سکتے ہیں آخری والے کو. اگر یہاں پہ کوئی یا کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ موتن کریں گے. شاید کوئی آ جائے یہاں پہ جس پہ الف لام نہیں لگے گا. بدلے کے دن کا مالک، اس کو ادھر لے جائیں، اس کو ادھر لے مالک جائیں. یوم الدین. یہ تو آتا ہے، مالک. ہاں مالکو مالکی نہیں ہوگا، وہ مالکی پتہ کیوں آتا ہے، مالک وہ یوم مالکی الدین. کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے بھی سٹوری ہے. نہیں اللہ کی وجہ سے باجی، جو الحمدللہ سے جو نہیں، وہ جو ال ہے نا، اللہ ہے نا، تو وہ کیوں زیر لے گیا وہاں پہ، اللہ ہی ہے نا، الحمدللہ ہی ہے نا، للہ ہی. تو لی کی وجہ، ہاں اللہ کی کثرت، نیچے کسرہ آ گیا لی کی وجہ سے. موصوف جب مجرور ہوتا ہے تو آگے ساری صفات مجرور ہوتی ہیں. تو الرحمن مجرور ہو گیا، رحیم مجرور ہو گیا، رب بھی مجرور ہو، رب العالمین رب بھی مجرور ہوا تھا، اور مالک بھی مجرور ہو رہا ہے. تو یہ سارے 4 صفات آئی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ. رب آئیے سب سے پہلے صرف، پھر رحمان آئیے، پھر رحیم آئیے، پھر اس کے بعد آپ کی مالک آئیے. سب کو کسرہ کیوں مل رہا ہے، کیونکہ موصوف جو ہے اس نے کسرہ لیا ہے. اور وہ کسرہ موصوف نے کیوں لیا، لی کی وجہ سے لیا، للہ ہی. اللہ موصوف ہے، آگے ساری صفات آئی. تو 4 صفات نے پھر اس لیے وہاں پہ مالکی آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے نا، یہاں مالکو کہیں گے، مالکو یوم الدین. اب یوم کے نیچے کسرہ کیوں لگایا میں نے، کیوں مداخلہ بن رہا ہے یوم کا، ہے نا. اور الدین جو ہے وہ اس کے نیچے کیوں کسرہ لگایا ہے، کیونکہ وہ بھی مداخلہ ہے، ٹھیک ہے نا. الدین لگایا ہے، الدین لکھ کے بتاؤ یہ صحیح ہے. مالک یوم الدین، لگ جائے گا دین کے ساتھ تو. ہاں تو لگے گا نا، کیوں نہیں، دین کے ساتھ دین نون ہوتا ہے، الدین نہیں ہو گیا وہاں پہ، ٹھیک ہے. لاسٹ والے پہ الف لام لگانی لگانی اور کسرہ لگانی لگانی. اس پہ بھی کسرہ لگانا ہے کیونکہ یہ ڈبل رول کر رہا ہے، اس والے کا مداخلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور ڈبل حرکت جی کیوں نہیں لگائی؟ کیونکہ اس نے آگے مضاف بھی بننا ہے، تو یہ مضاف پلس مضاف الیہ ڈبل رول کر رہے رام اور شام دونوں کا. پہلے پرانی فلموں میں ہوتا تھا نا، ڈبل رول ہوتا تھا نا، ایک ہی بندہ ڈبل رول کر رہا تھا. یہ وہی کہانی ہے، یہ رام اور شام دونوں کا رول کر رہا ہے یہاں پہ، اور یہ صرف مضاف بن رہا ہے، اور یہ والا جو ہے صرف مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ اوپر انہوں نے بتایا تھا، جو اتنا بڑا پیراگراف انہوں نے بتایا تھا نا، اس کو ہی دیکھ کے لوگ ڈر جاتے ہیں نا. تو بیچ میں بات کچھ بھی نہیں ہوتی. اگر میں پہلے آپ کو مثال سے یہ سمجھا دیتی نا تو وہ سارا پیراگراف پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، بہرحال انہوں نے سکھایا اس طرح کرنا. اس کے بعد آپ کریں اللہ کے رسول کی اطاعت. رسول مڈل میں، اس کو ادھر لے جائیں، اس کو ادھر لے اطاعت جائیں. رسول اللہ اطاعت اطاعت رسول اللہ رسول رسول اللہ. رسول کے نیچے زیر آئے کہ اللہ ہی. باقی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات تو سمپل ہے. پہلی دفعہ نا یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ نارمل ہے. جو پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے سر سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جب آپ دوسری دفعہ سنیں گے ریکارڈنگ یا کریں گے یا کسی اور کے پاس پڑھیں گے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. علامہ یعلم تعلیم جو ہوتا ہے نا، یہ گریجولی ملتا ہے. کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، وہ مل کے پھر تعلیم بن جاتی. تو یہ اس طرح سے ہو گیا. اور یہ جو جن کو آ رہا ہے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں پہلے کہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے. جن کو نہیں آ رہا وہ نارمل ہے، آ جائے گا، فکر نہیں کرے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ. یدا یادانی کا نون ڈراپ ہوگا، یدا ابو لہب. ابھی تو ہاتھ شروع میں چلا جائے گا، یدانی ہو جائے گا، دو ہاتھ. اب یہ نون اس کا گرائیں گے تو یدا رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا مضاف بن جائے گا. اب اس کے بعد مضاف کیا بن رہا ہے؟ اس میں ابو لہب کی دونوں ہاتھ ہیں نا، تو ہاتھ یدا بن گیا. اب کیا آئے گا؟ مضاف الیہ کیا ہوگا؟ ابو لہبن. ابو نہیں کہیں گے، ابو نہیں کہیں گے، ابھی کہیں گے. ابی لہبن. اب آپ کو سمجھ آیا وہاں ابھی کیوں آ رہا ہے؟ یدا یار، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا، تو یہ ابو سے ابی ہو جاتا ہے. ابا بھی ہوتا ہے، ابو ابا ابی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ابو ابو ابا. ابو رفعی حالت ہوتی ہے، ابا نسبی حالت ہوتی ہے، جری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابی ہوتی ہے. تو اب اس کو میں جب ابو کو جری حالت میں لائی تو یہ ابی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یدا ابی لہبن. اب اس کے اوپر دیکھیں الف لام نہیں آیا کیونکہ یہ خود معرفہ ہے، تو ہم نے اس کے نیچے دو زیر لگا. ٹھیک ہے نا، جیسے محمد دونوں ہوتا ہے، خالد دونوں ہوتا ہے، تو اس کے نیچے دو زیر لگتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ ابو نہیں لا، اگر ابو لاتے نا تو پھر یہ مضاف الیہ نہ بنتا. ابی لا، مضاف الیہ بنایا اس کو ہم نے یدا کا، تو وہ جری حالت میں آ گیا. اور پھر ہم نے اس کے اوپر کوئی ہم نے وہ نہیں کیا، بس ابھی رکھ دیا اس کو، اللہ بن ہو گیا. اچھا جی، آدم کے بیٹوں کے دونوں قدم. قدمانی، اس کا بھی نون ڈراپ ہوگا. قدمہ ہو جائے گا. آگے میں لکھتی ہوں کہ قدمانی، قدمانی، یہ آپ کے دو قدم ہو گئے، نون گرا دیا، قدمہ ہو گیا. اب آپ نے آگے کیا لگانا ہے؟ اچھا، اس کو ایسا کرنا ہے نا، یوں کرنا ہے. پھر آدم کے، اچھا آدم کے بیٹے. تو اب آپ یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ بیٹے لگائیں گے نا، بیٹے لگائیں گے نا، بیٹے مڈل میں نا، تو بیٹے کے لیے کیا لفظ آتے ہیں؟ ابن آتا ہے نا. آدم کے بیٹے، بیٹا ایک ہی ہے، ابن ہے. ٹھیک ہے نا، ابنی. آدم کے اوپر کیا؟ آدمہ. دیکھا، آدمی کبھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا. آدمہ ہوگا، آدمہ، یہ ڈپٹوٹ ہے نا، غیر منصرف ہے. اچھا، اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یہ ابنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا، یہ جو ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا نا. اگر یہ مڈل میں آئے تو اس کو نہیں پڑھا. طریقہ یہی ہوتا ہے، شروع میں آ جائے تو ابنی آدمہ، ٹھیک ہے نا، ابنو آدمہ. شروع میں آئے تو پڑھا جائے گا، مڈل میں آ جائے گا تو نہیں پڑھا جائے گا.
बेशक उसके नीचे जेर भी लगी है, उसको नहीं पढ़ा, इसको कदम मबनी आदमा पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर यही इब्न दो अलम के बीच में आ जाए तो फिर इसका ये जो अलिफ होता है ये लिखा भी नहीं जाता और पढ़ा भी नहीं जाता। पढ़ा तो लिखा ही नहीं जाता तो पढ़ा कैसे जाएगा? दो अलम के बीच में अगर आ जाए, इधर भी अलम हो नाम हो, इधर भी नाम हो, ठीक है ना, तो फिर ये वाला जो है ये खत्म ही हो जाता है बीच में से, इसको हटा ही देते हैं, सिर्फ ये लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाता है। फिर तो ये भी इंशाल्लाह कभी आएगा तो बता दूंगी। अभी तो यहाँ पे इब्न आया है, तो इब्न में से फिर हमने इसको, आपने इसकी हरकत को गिरा देना है, ये खाली हो जाएगा, जब खाली हो जाएगा तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा और इसको आगे मिला के पढ़ेंगे। यानी इब्न का हमजा अगर मिडल में आ जाए ना तो उसको आपने नहीं पढ़ना, ये सिंपल सी बात है। और दो अलमों के बीच में होगा, अगर दो अलमों के बीच में आए तो फिर तो लिखना भी नहीं है आपने, यहाँ तो पढ़ना नहीं ना खाली, वहां लिखना भी नहीं है। सही है, शुरू में आएगा प्रोनाउंसिएशन में ड्रॉप हो जाएगा, लिखा जाएगा लेकिन प्रोनाउंसिएशन में। हाँ, लेकिन जब दो अलमों के बीच में आएगा तो फिर लिखा भी पढ़ा भी नहीं जाएगा, लिखा भी नहीं। अच्छा, जैद के घर के कमरे की चाबी, अब देखें यहाँ पे कितने आ गए, जैद के घर के, दो तीन काकी आ गए ना, अब 3 मुरक्कब इजाफी यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तरीका वही है, चाबी उधर ले जाएं, जैद उधर ले जाएं, ठीक है, और मिडल में घर भी आ गया और कमरे भी आ गया, तो दो मुदाफ बन जाएंगे आपके। तो चाबी के लिए चाबी मुदाफ बनेगी तो क्या बनेगा? मिफ्ताहू बन जाएगी चाबी। ठीक है ना, आगे क्या होगा? कमरे, घर का कमरा, पहले घर आ रहा है फिर कमरा आ रहा है ना, तो पहले हम घर ही लिखेंगे। ठीक है, मिफ्ताहू गुरफती, ये पेश है। ठीक है, बैती ज़ैदिन। अब ये देखें दो हमारे आगे बीच में जेर वाले, दो हमारे ये डबल रोल कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये भी डबल रोल कर रहे हैं, ये भी डबल रोल कर रहे हैं, और अब इस ज़ैदिन को आप मारफा है 2 जेर लगा दें। तो ये उल्टा इसको क्रॉस करके तो उल्टा से ये तो चले जाएंगे। अगर आपने कंफर्म करना है कि आपने सही किया कि नहीं किया तो आप करें। ठीक है ना, अब जैद के कमरे, जैद के घर के कमरे की चाबी, उल्टा तर्जुमा करते हैं मुरक्कब इजाफी का हमेशा। आदम के बेटे के 2 कदम, ये था ना, हाँ जी, आदम के बेटे वो तो के कर लिया ना, वो कर लिया ना, मैं बता रही हूँ कि तर्जुमा कैसे करना है जी। अबू लहब, अब उर्दू में अबू लहब लिखा जाता है, अबी लहब नहीं लिखा जाता, तो उर्दू में तो हम अबू लहब ही लिखेंगे, लेकिन अरबी में लिखेंगे, इसको तर्जुमा करेंगे तो अबी लहब नहीं करेंगे, अबू लहब के दोनों हाथ, उर्दू में जाके वो अबू लहब ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसको मुदाफ इलैह बनाया तो अबी लहब लाए। सही है, मदीना के घर के मुसलमान, एक रह गया बीच में, अच्छा, अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ, वो ऊपर कर लिया था ना हमने, दुआ वाला, तो शायद दुआ को इधर ले आए। ठीक है, अल्लाह को इधर ले जाए, लफ्जुल जलाला यहाँ पे, रसूल की बेटी, अब यहाँ भी 3 बनेंगे ना, तो कैसे बनेगा? दुआ उ बिनती रसूली, बिनती रसूलिल्लाही, दुआ उ बिनती रसूलिल्लाह, कुछ मुश्किल नहीं, बस तरीका बता दिया कि आपने एरो लगा लेने हैं। और जो 2 अब यहाँ पे 2 मिडल में आ रहे हैं, कमरा भी आ रहा है और घर भी आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला हम कौन से करें? हाँ, ये वाला करें, अल्लाह के रसूल की बेटी, तो रसूल भी मिडल में आ रहा है, बेटी भी मिडल में आ रहा है, तो इन दोनों को आपने लाइट एराब देना है, दोनों को जेर देनी है, और बाकी इसको शुरू में ले आना है, मुदाफ बना देना है, उसको मुदाफ इलैह बना देना, उल्टा तर्जुमा। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, और इंशाल्लाह जब पढ़ाएंगे ना, जाके मेरी सीट पे बैठेंगे, फिर आप लोगों को पक्का एक रह गया था
مدینہ کے مسلمانوں کے گھر. ہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مدینہ کے مسلمانوں کے گھر. اب اس میں دیکھیں 2 آ رہے ہیں, 2 صرف 2 بنیں گے, 3 نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم نے اس کو ایرو لگانا ہے ادھر, اس کو ادھر, اور پھر بیچ میں مسلمانوں آ جائے گا. تو اب کیا کریں گے, اس کو ادھر لائیے, تو گھر بہت سارے ہیں نا, تو بیوت ہو جائے گا. بیوت, تو اس پہ ہمیشہ پیش لگانی ہے مضاف پہ, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں آ رہا. اگر فی آ جائے نا, فی بیوتی ہو جائے گا, لیکن جب تک وہ نہیں آتا یہ بیوتو ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب بیوتو اور مسلمانوں, اس کے بعد کیا ہے, مسلمان مڈل میں ہے تو ہم اس کو لائیں گے بیوت مسلمینہ, اور مسلمی ہو جائے گا, مسلمی, اور آگے کیا ہو جائے گا, مسلمی, نون گرایا میں نے یہاں پہ. ٹھیک ہے, مسلمینہ تھا, ال نہیں لگے گا نا, سوری, ہاں وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی نا ایک اس کو لگانے کی. چلے, بیت مسلمی ہو جائے گا. آگے مسلم المدینہ تھی. ہاں, اب مدینہ کے اوپر الف لام لگانی ہے آپ نے, المدینہ تی. تو اب آپ کا, اب اس کو کرنے کیسے کریں گے, اس کو پڑھیں گے کیسے, پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا تھا کیسے پڑھنا ہے. ہاں, آپ اس کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو آپ مل کے ساتھ ہی پڑھ دیں, مسلم مل مدینہ تی, یا پھر یا پہ زبر لگا کے پڑھ لیں. دونوں طریقے انہوں نے بتائے تھے, جیسے مرضی پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو مسلمی ہی ہوگا نا, یہ سکون ہے. ٹھیک ہے, یہ سکون ہے. تو اگر آپ ایسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس یا کو بھی ساکن کر لیں, اس کو بھی ساکن کر لیں. تو مسلم مل مدینہ تی پڑھ لیں, یا پھر یا اس والی یا پہ سیکنڈ والی پہ زبر لگا کے پڑھ لیں. یہ دونوں طریقے ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر اس طرح کا آئے گا, مسلمو آئے گا, مسلمونہ ہوگا تب کیسے پڑھنا ہے, اور مسلمینہ ہوگا تب کیسے پڑھنا ہے, اور مسلمینی ہوگا تب کیسے پڑھنا, وہ سب انہوں نے اوپر بتایا ہوا ہے. تو بس یہاں پہ یہ آپ کا جری حالت میں ہے, کیونکہ یہ مدافع ہے, اور یہ بھی جری حالت میں ہے. شہر تو ایک ہی ہے نا, مدینہ کے مسلمانوں کے. چلے, اب یہ مدینہ جو ہے نا, یہ مکہ مدینہ جو ہے وہ والا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ مدینہ, المدینہ. مرکب جاری آ رہی ہے, بہت آسان ہے. کلاس ختم کرتے ہیں, سب کے بچوں کی کلاسیں, اور کوئی بھی مشکل نہیں تھا. جن کو سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ کوشش کریں. دیکھو شگفتہ کا مجھے میسج آیا تھا, کہتی ہے مجھے کچھ بھی کلاس میں سمجھ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہ ظاہر اس کے لیے نیا تھا نا, لیکن اس نے دوبارہ ریکارڈنگ سن کے پورا ہوم ورک اس نے کیا اور مجھے کر کے اس نے بھیجا. اور آج بھی اس کا یہی ہوگا کہ مجھے اس میں سر سے گزرے گا, تو اس لیے بہتر ہے ریکارڈنگ ہی سن لوں. تو شاید آئی ہوئی ہو, شاید نہ بھی آئی ہو ابھی. تو وہ تھوڑی شگفتہ نہیں ہے نا, تو وہ ریکارڈنگ بھی سنیں گی, کیونکہ پھر وہ ایک ہوتا بھی ہے کہ کیوں سے سر پہ جا رہا ہے, فائدہ نہیں. تو اصل میں وہ میڈیسن لیتی ہے, کوئی بیچاری کہتی ہے مجھے الرجیز کی کوئی ہیں, تو میں صبح میری بڑی مشکل سے آنکھ کھولتی ہے, لیکن میرا دل کرتا ہے ہاں بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے اور صحت والی زندگی دے تو اچھا ہے. جس نے کرنا ہے نا اس نے کر ہی لینا ہے. وہ نہیں, بڑی محنت کی ہے اس نے, مجھے پورا ہوم ورک بھیجا ہے, کہتی ہے مجھے اتنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا, اور میں ہاں, تو اس نے کر لیا ہوم ورک. تو اور اللہ کرے یہ بھی اس کو سمجھ آئے, یہ اس سے بھی آسان ہے. اس میں تو ہم نے بہت سارے کانسیپٹ پڑھے تھے نا, پچھلی دفعہ جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اس میں تو ایک ہی کانسیپٹ ہے, ایک ہی اس میں ہے کہ آپ نے مڈل والے کو کیا کرنا ہے, جب مڈل والا ڈبل رول کرے تو اس کو کیا کرنا ہے. تو اس کو دونوں اعراب دینے ہیں, مضاف الیہ کا بھی دینا ہے, مضاف کا بھی دینا ہے, زیر بھی لگانی ہے اور لائٹ بھی رکھنا ہے. تو بس اتنی سی بات ہے. اور اس سے بھی لمبے لمبے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اردو میں جملے پڑھے ہو نا, تو اس سے بھی لمبے لمبے مرکب اضافی ہوتے ہیں. یہ تو انہوں نے پھر بھی 3 ہی بنوائے ہیں, تو اس سے بھی, اس میں بھی طریقہ یہی ہے. طریقہ یہی ہے کہ وہ ایرو لگا لیں, آخر والے کو شروع میں لے جائیں, مضاف بنا لیں, اس شروع والے کو مضاف الیہ بنا لیں, اینڈ پہ بیچ والوں کو لائٹ اعراب دے دیں. تو باقی جب کنفرم کرنا ہے تو الٹا ترجمہ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھی 1 گھنٹہ لگ گیا ہمارا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ خیرن کثیرہ. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جس کو سمجھ نہیں آیا کوشش کرے, ہمت نہ ہاریں. ٹھیک ہے, ہمت نہیں ہارنی.
کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا قرآن بہت آسان ہے، تو آسان ہے. ایک ہی سورہ میں 4 دفعہ فرمایا ہے. اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آسان ہے بالکل. اگر ہم جیسے لوگ سیکھ سکتے ہیں نا تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں.